اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹیلی تھون میں. کل دی گئی جہاں تک روٹی کا تعلق ہے اس سلسلے میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو لنگر خانے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، پناہ گاہیں، اس قسم کے پروگرام ترتیب دیے جو کہ آج الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں ان کا جال بچھنے والا ہے. دوسرا یہ کہ مکان ایک ایسی چیز ہے جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا گھونسلہ تلاش کرتے ہیں اور بناتے ہیں. بے شک ایسی ترتیب جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے تمام رفقائے کار، جس میں کہ جنرل حیدر صاحب بالخصوص اور گورنر اسٹیٹ بینک، عثمانی صاحب، بینکس، سب اس میں شامل تھے. اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی منصوبے ماضی میں آئے ہیں حکومتوں کے تو وہ عام طور پہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے جس میں کہ ایک منظم طریقے سے ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے جس سے کہ وہ لوگ جو کبھی گھر کی ملکیت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان کی اس خواب کی ایک تعبیر ہے جس میں کہ بلا تفریق کسی پارٹی یا کسی بھی تفریق کے بغیر ہر پاکستانی جو کہ ایک اپنے لیے گھر لینے کی خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، جو کہ بہت کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ جتنی اس پہ ارکریزی کی گئی ہے، جس طرح کی محنت کی گئی ہے، حکومت نے، پرائم منسٹر عمران خان نے جو پولیٹیکل ول یعنی کہ جو سیاسی عملداری کو یقینی بنایا ہے، تو انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آلریڈی چل چکا ہے اور یہ کامیابی سے درکنار ہوگا. صحیح. جناب انور علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. چیئرمین صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تو ایک ویژن پیش کی، ایک اپنا ارادے کا انہوں نے اظہار کیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس نے اس خواب کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گھروں کی ایک بڑی قلت ہے، اور اس قلت سے سب سے زیادہ کم آمدن یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کے لیے اپنے محدود وسائل میں گھروں کا حصول ہمیشہ سے ہی بہت مشکل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ماضی میں حکومت کی سرپرستی یا وہ بنیادی سہولیات موجود نہیں تھی جن سے کہ ایک عام آدمی آسانی سے اپنا گھر حاصل کر سکے. لہٰذا نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم ہوتے ہی پرائم منسٹر کے ویژن اور ان کی ہدایات کے مطابق اس اتھارٹی نے نظام کو سازگار بنانے کی کوشش کی اور بنایا ہے اس کو، جس میں کم لاگت گھروں کی تعمیر بڑے پیمانے پہ اور فراہمی بھی پورے ملک میں شروع ہو سکے. صحیح. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن تھا اور جو ہدایات تھیں، ان میں 3 اہم نکات کا. سب سے پہلے تو یہ کہ کم آمدن یا معاشی طور پہ کمزور طبقے کو ترجیح دیتے ہوئے، ان کو فوکس میں رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں تمام متعلقہ ادارے، تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز مل کر بڑی تعداد میں ایسے کم لاگت گھر بنا سکیں جو ایک معاشی طور پہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس کی استطاعت میں ہو، اور اس کام کا جلد از جلد آغاز ہو سکے. دوسرا نکتہ یہ تھا کہ سسٹم میں ایسی مراعات پیدا کی جائیں جس سے پرائیویٹ سیکٹر کم لاگت گھروں کی طرف راغب ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کم لاگت گھر اپنی اسکیموں اور پروجیکٹس میں شامل کریں. صحیح. اور تیسرا اہم نکتہ کہ ایک مارگیج کا نظام ہو جس میں ہر عام شہری کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ گھر کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پہ قرضہ لے سکے. یہ تینوں ٹارگٹس میٹ ہونے تھے اور الحمدللہ ایسا ہو چکا ہے. صحیح. آج اس اسکیم کا
اجرا تو پہلے ہو گیا تھا، اس کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے اور آج اس کے بارے میں تفصیلاً بات چیت ہوگی. میں اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ باقی تمام مرات اور اصلاحات دیکھیں گے کہ وہاں پہ بینک اور زیادہ قرضہ دیتے ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں. چین جیسے ملک کو آپ دیکھ لیں، اس کی ترقی میں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اسٹیٹ بینک کا اس میں یہ رول ہے کہ بینکوں کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنائے اور جو مشکلات پہلے آ رہی تھیں جس کی وجہ سے بینک آسان شرائط پہ عام آدمی کو قرضہ نہیں دے رہے تھے، ان مسئلوں کو حل کیا جائے اور جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ بینکس پہ ٹارگٹ لگائے جائے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب سے جنرل صاحب کے ساتھ مل کے ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے تو چند ہی مہینوں میں بینکوں نے 42 ارب سے اپنے قرضے بڑھائے ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن فائنانس کے لیے. اور جو عام آدمی کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور جب سے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے تو اس میں تقریباً 40 ارب کی اپلیکیشنز آ چکی ہیں، اب تک آ چکے ہیں. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت نے اس میں اور آسانیاں پیدا کی ہیں ان سے کیا فرق پڑا ہے. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ ایک عام آدمی مثلاً 10 لاکھ کا قرضہ لینا چاہتا تھا اپنے گھر کو بنانے کے لیے تو اس کو ماہانہ قسط تقریباً 11,000 کی بنتی تھی. لیکن اب جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس سے یہی 10 لاکھ کا قرضہ ماہانہ قسط صرف 6,600 روپے کی بنتی ہے. مور دین 40%، یعنی 40% سے بھی کم ہو گیا. اسی لیے آج کی جو گفتگو ہوگی اس میں ہمارا ایک ہدف یہ ہے کہ آگاہ کیا جائے کہ ایک عام انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھائے، کیسے مستفید ہو سکتا ہے. اور اگر بینکس اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرتے ہیں تو اس کے پاس کیا سورسز، کیا ایونیوز، کیا آپشنز ہیں، کہاں اپروچ کر سکتا ہے وہ اپنی گریونس لے کے، اور اسٹیٹ بینک کیسے مدد کر سکتا ہے. تو اس میں تفصیلاً گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ. سر آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت سی کالز آ رہی ہیں، انٹرسٹ عام پبلک کا جو پاکستانیز ہیں ان کا بہت زیادہ ہے. ہماری ساری لائنز جو ہیں اس وقت بزی ہیں تو ہم نے بہت سی کالز بھی لینی ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. چھوٹا سوال آپ نے پوچھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں اپرچونٹی مل سکے. جناب عارف عثمانی صاحب، پریزیڈنٹ نیشنل بینک، سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے یہ انیشیٹو لیا. یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت فلیگ شپ پروگرام ہے اور نیشنل بینک نے یہ انیشیٹو لیا کہ یہ ٹیلی تھون منعقد کی اور تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی زیادہ پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں اور اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں. تو کیا تھاٹ تھی نیشنل بینک نے اب تک کیا کیا سر اس اسکیم میں؟ شکریہ. السلام علیکم. نیشنل بینک ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہر اسکیم میں حصہ لیتا ہے. فلاحی اسکیم ہے یہ اور اس میں غریب لوگوں کی اور مڈل انکم لوگوں کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں میں جنرل صاحب کا اور گورنر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو لیڈرشپ دیا، اس کو ایک فریم ورک دیا اور بہت ریگولرلی اس کو مانیٹر کیا اور جلدی سے جو فیڈ بیک مارکیٹ سے ہمیں مل رہا تھا، جو بینکوں کی برانچز میں لوگ آتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہم فیڈ بیک دیتے تھے. تو گورنر صاحب نے اور انہوں نے اور سمر صاحب نے جن سے آپ بات کریں گے انہوں نے اسکیم کو امپروو کیا اور چینج کیا اور وہ ایک عمل جاری ہے. ہماری 1500 سے زیادہ برانچیں ہیں، ہر جگہ لوگ جا سکتے ہیں اور ہر جگہ ان کو فیڈ بیک ملے گا اور ان کو سکھائیں گے اس کو کیسے قرضہ لینا ہے. 680 برانچز وہ ہیں جو یہ خاص لون دیتی ہیں. میں خود اس کو ڈیلی ٹریک کرتا ہوں اور ہمارا کالز اپلیکیشنز کو خود ڈیلی ٹریک کرتا ہوں. نمبر آف اپلیکیشنز، کون اپروو ہوا، کیسے نہیں ہوا اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. اور کال سینٹر کو بھی اب ہم نے ٹرین کر دیا ہے اور انشاءاللہ اب ہماری اپلیکیشنز 15 اپریل سے میں سر مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی آ سکیں گے کہ میں قرضے کے لیے اپلائی کرتا ہوں، جمع کرا دیا، اب اس پہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا اور میں نے ٹریک کرنی ہے تو میں آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میری اپلیکیشن کا کیا؟ میرے خیال سے اب میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو کہ میں اب یہ پرسنلی، کیونکہ میرا اپنا پرسنل گول ہے اور میں شیئر کرتا ہوں اس ویژن کو بہت زور و شور سے، تو میں ایک نمبر بھی ریویل کرنے والا ہوں جس پہ آپ مجھے پرسنلی فون کر کے واٹس ایپ دے کے مجھ سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کا کیا نمبر ہے سر بتائیے. 0302 556 776. یہ میرا اوکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی لو کاسٹ ہاؤسنگ. 0302 556 7776 اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے یا کال کر کے آپ یہ ابھی اسکرین پہ میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ فلیش کر دیں، آپ پریزیڈنٹ نیشنل بینک کو ڈائریکٹلی اپنی اپلیکیشن، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے یا کوئی ڈیلے آ رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. کل سے ایکٹیو ہوگا.
یہ کل سے ایکٹیو ہوگا. چلیں سر, زبردست, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں اس کا افتتاح کیا. ہمارے ساتھ سید سمر حسنین صاحب بھی موجود ہیں. جی عبید سکر سے فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جیسے میں یوزڈ کار کا خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں اور ہم کوئی بینک اکاؤنٹ رن نہیں کرتے, تو اس حوالے سے پھر ہم اس اسکیم سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے, کیونکہ ہمارا تو کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. سر آپ ڈاکٹر صاحب. جی, یہ سوال بہت دفعہ آیا کہ اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کا جواب بالکل اٹھا سکتا ہے فائدہ. ہماری جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس میں جب آپ لون کو اپلائی کرنے جاتے ہیں تو اس میں بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اس میں بہت ہی مختصر سی ڈاکیومنٹری ریکوائرمنٹس ہیں. ایک دفعہ جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا اور وہ ڈسبرس ہوئے گا تو اس وقت وہ ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈسبرس ہوگا. لیکن جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیے وہ لون اپلیکیشن کی ڈاکیومنٹ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں, اور ہم تو چاہیں گے کہ اور لوگوں کے اکاؤنٹس بھی کھولیں تاکہ ان کو بینکوں سے جو سہولیات مل سکتی ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھائیں. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال میں کال شاید, ہلو, آج کال ڈراپ ہوگی. سید سمر حسنین صاحب موجود ہیں. سمر بھائی, یہ بتائیے کہ کیا جب آپ کو فیڈ بیک ملا, جب آپ نے انیشل رول آؤٹ کیا اسکیم میں, تو آپ کو کچھ فیڈ بیک ملا عوام سے کہ جی یہ مشکلات آ رہی ہیں, تو کیا چینجز کیے آپ نے اس میں, ذرا کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ فاروق صاحب. میرے خیال میں اس ٹیلی تھون کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ ابھی صرف 25 مارچ کو ہی اس اسکیم کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اگرچہ اسکیم لانچ کی گئی تھی اکتوبر کے اندر, لیکن جیسا کہ گورنر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے جب بینکوں سے انٹریکشن کیا تو اپلیکیشنز تو ہمارے پاس بہت ساری آ گئی تھی بینکوں کے پاس, لیکن اس کے مقابل میں جو گھر اویلیبل ہو رہے تھے وہ نہیں مل پا رہے تھے. یہ ایک مشکل پیش آ رہی تھی. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی, اور 25 مارچ کو جو سرکولر ایشو کیا گیا ہے اس میں 2 یا 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. سر سوری, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک سوال ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم, کون بات کر رہی ہیں؟ بانا. جی فرمائیے, آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ سے یہ جی میڈم. جی فرمائیے. یہ ہم نے جی یہی قرضے کے جی فرمائیے. ہاں جی, کیونکہ ہمارے مکان کرائے کا ہمارا, ہم جی میں کسی کے گھر کام کرتی ہوں تو 15 سے 20 ہزار تک ہم کما سکتے ہیں. میاں میرا مزدور ہے, وہ بھی 25-30 ہزار ہم مہینہ جی ہماری آمدن ہے. اگر ہمیں یہ لون مل جائے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بھائی کر سکے, اگر ہمارے شناختی کارڈ کی وجہ سے ہمیں یہ مل سکتا ہے تو یہ تھی ہماری. بہت شکریہ محترمہ, بہت شکریہ. اس کا جواب کون دینا چاہے گا؟ جی میں شروع کرتا ہوں, اور پھر میں ریکویسٹ کروں گا سمر صاحب سے کہ وہ اور بھی وضاحت کر دیں. سر تو دیکھیں, ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو انفارملی امپلائڈ ہیں, یعنی کہ کسی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے یا ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کہ کیا ان کو تنخواہ ملتی ہے. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں خاص پروویژنز دی گئی ہیں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں, اگر آپ کا کوئی بجلی کا بل ہو یا کوئی گیس کا بل ہو یا ٹیلی فون کا بل ہو, یا آپ جہاں سے بھی کوئی اور آپ کے اخراجات ہوں, تو اس کی بیسس پر بھی بینک آپ کو قرضہ دے گا. اور میں سمر صاحب سے کہوں گا کہ کچھ اس کی اور وضاحت بھی کر دیں, اور ہمارے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بینکس جو ہیں, مثلا ایک بینک تو ہمارے ساتھ ہے, اس کے پریزیڈنٹ آپ کو خود بتا دیں گے کہ وہ انفارمل سیکٹر میں جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں. تو سمر صاحب 92155595 ہمارا نمبر ہے. یہاں پہ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں جو آپ کے سوالات کا ڈائریکٹ جواب دیں گے. جیسا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ بہت سی انفارمیشن اگر آپ کی ایکسیس ہے ویب سائٹ پہ, تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ آپ نے شکایت, اگر آپ کو کوآپریشن نہیں مل رہی بینک سے, تو آپ کہاں پہ شکایت کا اندراج کر سکتے ہیں, اور یقیناً اسٹیٹ بینک کا عملہ جو ہے وہ آپ کو واپس آ کے بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. سر آپ سے, انور علی حیدر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور میجر کون سے پروجیکٹس ہیں جس پہ ہاؤسنگ کے, جس پہ حکومت پاکستان اور آپ کی اتھارٹی کام کر رہی ہے؟ جی شکریہ.
جیسا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ حکومت نے جتنی مراحت دی ہیں اور جتنی اصلاحات ہوئی ہیں نظام میں، اس کے بعد اب نہ صرف تمام اتھارٹیز جن کے میں منصوبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں بہت دلچسپی بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر سے 70 سے زیادہ پروپوزل آئے ہوئے، جن میں سے 45 پروپوزل ہم نے ابتدائی طور پہ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، جن کے تحت 73,000 گھروں کا کم لاگت گھروں پہ ان کی تعمیر کا آغاز اگلے انشاءاللہ 2 مہینوں میں ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا پہلے ہمارے پاس پروپوزل آیا ہوا تھا، اس پہ کام شروع ہو گیا، بہت تیزی سے کام جاری ہے. اسلام آباد زون 5 میں اس 3,800 گھروں پہ اس کا پہلا فیز اسی سال اکتوبر میں ڈیلیور ہو جائے گا لوگوں تک. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہاؤسنگ کے تحت 18,400 گھروں پہ اس وقت پورے پاکستان میں انتہائی تیزی سے کام جاری ہے، اور ان میں 3,300 گھر اسی سال کی آخری سہ ماہی میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. کچھ بڑے منصوبے جو آنے والے ہیں، پنجاب میں 10,000 گھروں کا ایک منصوبہ، اس کو ہم نے پیری اربن منصوبے کا نام دیا ہے. تمام ضلعوں میں، پنجاب کے 20 ضلعوں میں اس کا آغاز ہوگا، اور بعد میں اس کو بڑھا کے تمام تحصیلوں تک لے کر جایا جائے گا. پہلے فیز میں اس میں 10,000 گھر ہیں، انتہائی سستے گھر. اسلام آباد میں ایک 4,400 گھروں کا منصوبہ سی ڈی اور نیفڈا کے ساتھ مل کے فراش ٹاؤن میں شروع ہونے جا رہا ہے، اگلے ماہ اس کا افتتاح ہوگا. لاہور میں ایل ڈی اے سٹی کا 4,000 کا منصوبہ، 4,000 فلیٹس کا منصوبہ، اگلے ماہ کے شروع میں اس کا افتتاح ہوگا. اسی طرح کے پی گورنمنٹ نے ایک منصوبہ نوشیرہ میں 1,300 گھروں کا، اگلے ماہ کے شروع میں ہی اس کا افتتاح ہوگا. بلوچستان میں 2 منصوبے 3,000 ان کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اسلام آباد میں ایک منصوبہ سنگجانی کے مقام میں 2,500 گھروں کا نیفڈا کا منصوبہ، اس کا افتتاح مئی کے شروع میں ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا اخوت کو، جس کو حکومت نے 5 ارب روپے دیے تھے، فاؤنڈیشن کی بات کریں، اخوت فاؤنڈیشن کو انٹرسٹ فری لون دیا تھا. ان کے ذریعے 8,600 گھر مکمل ہو چکے ہیں، اور اس میں 70% لوگ گھروں میں شفٹ بھی کر چکے ہیں. سو بہت بڑے پیمانے پہ اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساتھ ساتھ ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو گھر ملنا بھی شروع ہو جائیں گے. آپ نے ورکرز ویلفیئر فنڈ میں آپ نے پچھلے دیکھا ہفتے پرائم منسٹر نے 1,500 گھروں کا تقسیم کا آغاز کیا. ان کے 2 منصوبے 3,000 گھروں کے اگلے مہینے دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیے جائیں گے، اور یہ ورکرز کو مالکانہ حقوق کے ساتھ ملکیت کی بنیاد پہ دیے جائیں گے. تو یعنی خالی بات کی حد تک یہ بات نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ بھی اسے پہننا شروع کر دیا اس نے. اور وہ خاص طور پہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ مکان، کہاں پہ ہے ایک اینٹ، تو وہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں کبھی پہلے ایسے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس میں کہ ہر پاکستانی جو کہ ایک کم آمدنی سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لیے گھر خرید سکے. اور ابھی جس طرح کہ حیدر صاحب نے بتایا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود 1,500 کے قریب فلیٹس اور گھر جو ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں. یہ اس نئے پاکستان کا وہ جو عملی ایک مظاہرہ ہے وہ ہمیں اب دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم نہ آئی ہوتی تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہوتا تو آپ کی ماہانہ قسط 11,000 ہوتی. لیکن اس اسکیم کی وجہ سے وہی قسط 11,000 کے بجائے 6,600 کی ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کا یہ ایک موقع ہے جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آیا کہ ایک عام آدمی کے لیے سستے اور آسان شرائط پہ اس کو قرضہ ملے. اور میں دہرانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ بینک میں اس کا یہ کردار ہوگا کہ بینکس کو آگے لے کے چلیں اور جو رکاوٹیں آئیں لوگوں کے سامنے اس کو ہم راستے سے ہٹائیں. اسی لیے ہمارے 16 جو دفاتر ہیں پاکستان میں وہاں پہ ہیلپ ڈیسک. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے،
ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو. اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں, جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا, وہی قسطیں بن جائیں اور ان کو اس قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے. یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں, یورپ میں, امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں, اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتی ہے. تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے, اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں, کیونکہ پہلی دفعہ ہے, مشکلات تو آنی تھی. لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر, اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا, اور رضا باکر آپ کو سارے بینکس کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے قرضہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے. آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا, اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے. اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے, جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا, ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو. لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے, اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا, اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے. تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا, ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں, ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا, نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے, کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی, اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا. ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے, جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے. جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا. تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے رضا باکر, آپ سے, اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک, کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے, اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا, اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے. تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو, سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. صحیح. پی ایم صاحب, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, بٹ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی. اچھا سر, لائن پہ ہیں سر. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی اسپیشل اسکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں؟ جی, اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے. یہ جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں, آپ نے بات کی, بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی. ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے. یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے, لیکن اس خاص طور پہ جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے,
तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने से एक नया वलवला, एक नया जोश आ गया है इस स्कीम में, और यकीनन आपने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, एक तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो मसाइल आ रहे हैं आम शहरियों को, वो यकीनन नहीं आने चाहिए, और उसके लिए स्टेट बैंक को आपने ताकीद की और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आपने ताकीद की, यकीनन वो इस पर काम करेंगे। और 30 इंडस्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यानी इकॉनमी का पहिया घुमाने में ये बहुत अहम है कि ये स्कीम जो है ये कामयाब हो। समद साहब, मैं आपसे PM साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान